پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اس تاریخی کانفرنس میں شرکت باعث فخر ہے۔ صدر شی جن پنگ نے 2015 میں اسلام آباد کا دورہ کر کے سی پیک کی بنیاد رکھی۔ چین نے سی پیک کے تحت $35 ارب کی سرمایہ کاری کی، جس کے تعاون سے اورنج ٹرین اور مختلف ڈیمز تعمیر ہوئے۔ سی پیک کی بدولت پاکستان نے 3 سال میں توانائی بحران پر قابو پایا، زراعت اور صنعت بحال ہوئی۔ پاکستان کی متوازن خارجہ پالیسی عالمی سطح پر کامیابی کا سبب بننے لگی۔ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی بجائے پاکستان کی طرف واضح ہو چکا۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ کے مطابق پاکستان امریکہ کے لیے جنوبی ایشیا اور مشرق وسطی میں کلیدی کردار کا حامل۔ حالیہ پاک بھارت تنازع نے امریکہ کے عسکری انداز بدل دیے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اب بھارت کو جنوبی ایشیا میں متبادل شراکت دار نہیں سمجھ رہا۔ امریکی ترجیحات میں تبدیلی بھارت کے لیے تشویش کا باعث بن گئی۔ امریکہ پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات میں ہم آہنگی کو فروغ دے رہا ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ساحر شمشاد مرزا کا قطر کا دورہ۔ قطر میں اعلیٰ سطحی فوجی تعاون کمیٹی اجلاس میں شرکت۔ جنرل ساحر شمشاد کی قطری وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی عالمی استحکام پر تبادلہ خیال۔ پاکستان قطر کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ قطری قیادت کا دہشت گردی کے خلاف پاک فوجی قربانی کو خراج تحسین۔ قطری ہیڈ کوارٹرز میں جنرل ساحر شمشاد کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں چوہنگ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کو سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی، ریلیف سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز نے عارضی کلاس روم کا معائنہ کیا، سیلاب زدہ خاندانوں کے بچوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل اور ضروریات کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فیلڈ اسپتال اور میڈیکل کیمپ کا بھی جائزہ لیا۔ خواتین اور بچوں سے ملاقات کر کے ریلیف انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈی سی نے وزیر اعلیٰ کو ریلیف اقدامات پر تفصیلی آگاہ کیا۔ مریم نواز نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائی جائے۔ بھاول نگر میں دریائے ستلج میں بھگا پتن کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ سیلاب کی وجہ سے دریائے بیلٹ میں متعدد دیہات سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں دریا بورڈ ہو چکی۔ ممبر صوبہ اسمبلی سہیل خان زاہد نے بتایا کہ دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرین کا انخلا جاری ہے۔ ریسکیو 112 کی ٹیمیں دن رات لوگوں اور مال مویشی کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بیس فیلڈ ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ خیرپور میں مہران ہائی وے پر مسافر کوچ موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑی۔ حادثے میں 3 افراد دم توڑ گئے۔ متوفیوں میں غلام اللہ لاشاری، مشتاق لاشاری، حاکم لاشاری شامل ہیں۔ متوفی ٹھری میرواہ کے نواحی گاؤں قاضی نور محمد لاشاری کے رہائشی تھے۔ لاشیں ضروری کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دی گئی۔ حادثہ پولیس تھانہ سٹھاجا کی حدود میں پیش آیا۔ کوچ ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پاکستان میں حالیہ بارشوں اور بھارت کی آبی جارحیت کے باعث اندرون سندھ میں ممکنہ سیلاب کا خطرہ۔ پاک آرمی دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے۔ پاک فوج کے دستے ضروری ساز و سامان کے ساتھ خطرے والے علاقوں میں تعینات۔ ریسکیو ریلیف آپریشن میں سول ایڈمنسٹریشن کے شانہ بشانہ کام کریں گے۔ پاکستان رینجرز سندھ محکمہ آبپاشی کے مرمتی عملے کو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے۔ حفاظتی بندوں پر گشت اور پکٹس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کچے کے علاقوں سے نکلنے والے افراد کی مدد اور فری میڈیکل کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ علاقہ وکیلوں نے پاک فوج اور رینجرز سندھ کی ان کاوشوں کو سراہا ہے۔ منڈی بہاؤدین کا رہائشی 17 سالہ نوجوان سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ تیمور وز ذوالفقار مزدوری کی رقم لینے ٹھٹا خان محمد جا رہا تھا، سیلابی ریلے میں ڈوب گیا۔ ریسکیو ورکروں نے لاش نکال کر ورثا کے حوالے کر دی۔ حکومت پنجاب کا گندم، آٹا اور روٹی کے نرخ برقرار رکھنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں فیلڈ ملوں میں گندم کے اسپتال پر
استعمال پر پابندی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ فیلڈ ملوں میں دفعہ 144 نافذ۔ مریم نواز کی سیلاب کی آڑ میں آٹے اور روٹی کے نرخ بڑھانے والوں کے خلاف ایکشن کی ہدایت۔ کہا کہ روٹی کا نرخ 14 روپے اور 20 کلو آٹے کا نرخ 1810 روپے سے زائد بڑھنا نہیں چاہیے۔